फारूक सत्तार साहब। क्या हुआ? कितनी तो गर्लफ्रेंड को भी मिलन करता है। जनाब स्पीकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है कि हम हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात हैं और उसके बाद जहाँ हम कई बातों पर हुकूमत के साथ मुत्तफिक हैं तो वहाँ बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं कि हमें हुकूमत की बड़ी जमात की बहुत सारी तजावीज़ पर, बहुत सारे इक़दाम पर हमारा इख्तलाफ होता है और इख्तलाफ हो भी सकता है। तो इसलिए बहुत एहतियात से भी अगर मैं अपनी गुफ्तगू करूं तो कहीं ना कहीं मेरी तनकीद मेरे इत्तेहादी भाइयों को थोड़ा तकलीफ दे सकती है, जिसके लिए मैं उनसे पेशगी माजरत चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये, स्पीकर साहब तशरीफ रखें। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। अली मोहम्मद खान साहब तशरीफ रखें। उनको बिठाएं अफरीदी साहब। स्पीकर साहब, आज एक तारीखी मौका है। अल्लाह ताला ने हालिया पाक भारत जंग में हमें एक बहुत बड़ी कामयाबी अता की है और ये मार्का तो हमने मार लिया, जिसमें हम अफ़वाज पाकिस्तान के सरबरा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और अफ़वाज पाकिस्तान के जो तीनों शोबे हैं, आर्मी, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयर फोर्स, उन्होंने अपनी अपनी जगह जिस तरह अपनी पेशावराना महारत का सिक्का जमाया, पूरी दुनिया ने उनकी परफॉर्मेंस का लोहा माना और अल्लाह ताला ने पूरी अक़वाम आलम में आज हमें सर उठाकर चलने का मौका दिया। इसके लिए हम अफ़वाज पाकिस्तान, उनके सरबरा और अवाम पाकिस्तान और जो हमारी हुकूमत है उसको जितनी मुबारकबाद दे कम है, जितना शुक्रिया अदा करे कम है। तो ये अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया। अब इस मौके से हमें फ़ायदा उठाकर अब जो हमारा सफ़र शुरू हो रहा है वो वॉर टू वेलफेयर के जंग से अब हम किस तरह लोगों की बेहतरी, लोगों की फलाह, लोगों को मौका देना कि वो अपने पैरों पे खड़े हों, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कैसे कम करेंगे, अफराते ज़र के जो आशारिये हैं, जो आदादो शुमार वो 4.6 हो या 7 हो, लेकिन अशियाए खुर्दो नोश और अशियाए ज़रूरत आज भी एक आम गरीब और मुतवस्सत तबके के आदमी के बसात से और उसकी पहुंच से बाहर है। उसके लिए 3 वक्त का खाना, इज्जत के साथ रोजी कमाना आज भी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है। और ये पाकिस्तान के जो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे हैं, सिर्फ वो नहीं, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से ऊपर भी एक तबका है जो अपनी सफेद पोशी के भरम को किसी तरह भी कायम रखने की कोशिश कर रहा है। मैं इस बात को सराहता हूं कि बहुत सारे इक़दामात बहुत मस्बत और बहुत खुशाइंद पेशरफ्त है। मसलन तनख्वाहदार तबके को जो रिलीफ दी गई और 6 लाख से 12 लाख, अब 5%
سے ٹیکس نہیں دینا بلکہ 1% کے ریٹ سے ٹیکس دینا. ایک نہیں 6 سے 12 آپ دیکھ لیں اس کو. 6 سے 12 1% کے حساب سے اب ٹیکس دینا ہے, 5% سے نہیں. یہ وزیر خزانہ کی وفاقی جو بجٹ کی تقریر ہے وفاقی وزیر خزانہ, اس میں بھی یہ درج ہے. تو اسپیکر صاحب یہ ریلیف اپنی جگہ ہے. کچھ کارپوریٹ سیکٹر کو ریلیف دی گئی ہے. اسی طریقے سے ہاؤسنگ کے شعبے کو بھی ریلیف دی گئی, اور جو 7% کی ایکسائز ڈیوٹی تھی یہ کم کی گئی. میں اور میری جماعت اس کا خیر مقدم کرتے ہیں, اور اس سے جو ہاؤسنگ کی صنعت بیٹھ گئی تھی, اگر 7E جو انکم ٹیکس آرڈیننس کا جو پریزمپٹیو ٹیکس لیا جاتا ہے ہاؤسنگ کے شعبے سے, میرے جو بستیاں بسانے والے ان سے اور ریئل اسٹیٹ سے بھی میرے خیال میں 50 ارب روپے کا ٹیکس یہ صنعت ہمیں دیتی تھی. اب 25 ارب بھی نہیں رہا جب سے 7E لگا ہے. تو ہمیں آمدنی چاہیے یا صرف کاغذوں میں ٹیکس کے ایک خالی خلی کے اہداف؟ ہمیں ٹارگیٹس چاہیے یا جینیون ریئل آمدنی چاہیے؟ ٹیکس بڑھاتے جائیں, ٹیکس لگاتے جائیں, اپنے ریونیو اپنی آمدنی کو کم کرتے جائیں. اس وقت موقع ہے پیراڈائم شفٹ کا. اس وقت موقع یہ ٹیکس ریفارمز کے نام پہ یہ ٹیکس اسٹارم ہو رہا ہے. ٹیکس ریفارم نہیں ہے, ٹیکسوں کی بھرمار ابھی بھی ہے. دیکھیں میں نے کہا کہ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کم کیا, خوشائن بات ہے. ہاؤسنگ کے شعبے میں ایکسائز ڈیوٹی ختم کی, خوشائن بات ہے. تو بھائی لگے ہاتھوں 7E بھی ختم کر دیں. اور یہ جو ایک فائنانس بل میں شک آ رہی ہے کہ جو ٹیکس نہ دہندگان ہوں گے, ٹیکس اسسٹنٹ کمشنر کو اختیار دیے جائیں گے گرفتاری کے. ایک طرف آپ انٹیگریشن, ایک طرف آپ جو ہے وہ ٹیکسیشن کے ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ لوگوں کو ہراساں کر رہے ہیں, لوگوں کو ڈرا رہے ہیں. تو یہ کیرٹ اینڈ اسٹک بھی نہیں ہے, یہ تو اسٹک کی پالیسی ہے. اسپیکر صاحب یہ کیسے کام چلے گا؟ تو یہ بھی گرفتار اگر کیا جائے گا تو میرے خیال میں آپ کی اکانومی کا بٹا بیٹھ جائے گا. آپ کا جو موقع ہے وہ آج سے چلا جائے گا. اس ٹرین میں اور بس میں سوار ہو جائیں, لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ایک ایسا بجٹ دے. ہم نے آپ کی رہنمائی کے لیے چند دنوں پہلے یہ واحد MQM پاکستان ہے جو شیڈو وفاقی بجٹ پیش کرتی ہے. اس میں آمدنی کا تخمینہ بھی ہے اور اخراجات کا بھی تخمینہ ہے. وار ٹو ویلفیئر میں کرنا کیا ہے؟ جنگ اب بھی لڑنی ہے, انتہا پسندی دہشت گردی کے خلاف لڑنی ہے, جہالت کے خلاف, بھوک کے خلاف, افلاس کے خلاف, لوگوں کی بے روزگاری کے خلاف, مہنگائی کے خلاف. اب یہ جنگ ہمیں جیتنی ہے, لوگوں کے دلوں کو جیتنا ہے. سرحدوں کا دفاع ہوا ہے, اپنی عزت اور ناموس کا دفاع ہوا ہے, اپنی سلامتی کو مضبوط اور مستحکم کیا گیا ہے. لیکن اسپیکر صاحب آج کی دنیا میں وہی ممالک صحیح معنوں میں آزاد, ساورن, خود مختار ہیں جو معاشی طور پر آزاد اور خود مختار اور ساورن ہے. جو معاشی طور پر آزاد, ساورن اور خود مختار نہیں ہیں, وہ کہیں نہ کہیں غلامی کا بوجھ ڈھو رہے ہیں. اسپیکر صاحب ہمیں معاشی طور پر آزاد ہونا ہے, معاشی طور پر خود مختار ہونا ہے, اور اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس کی بیس کو کیسے وسیع کریں گے. مجھے یہ بھی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ
पौने 6,000 बल्कि 5,500 अरब रुपए का डायरेक्ट टैक्स का आपका जारिया साल का तखमीना था, और उसकी रिकवरी ज्यादा हुई है रिवाइज बजट में, और अगले साल के लिए 7,800 1200 अरब रुपया बढ़ा रहे हैं। मैंने अभी वफाकी वजीर खजाना से पूछा, मुझे बताएं एग्रीकल्चर पर इनकम टैक्स बड़ा कन्वीनियंटली कनिंगली फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट आइटम 7 एवरी टैक्सेबल इनकम मस्ट बी टैक्स एक्सेप्ट फॉर एग्रीकल्चर। छोटे जमींदारों को छोड़ दें, अगर तनख्वाहदार तबके पर 6 लाख से ऊपर टैक्स है 1%, 12 लाख तक उसके ऊपर 2.5%, हर जगह शरह को कम किया गया। आप किसानों, हारियों, जमींदारों पर आप टैक्स की सीलिंग को 50 लाख कर दें, लेकिन जो 50 लाख से ऊपर करोड़ों, अरबों और खरबों की आमदनी है, क्यों इस उज़्र और बहाने के पीछे छुपते हैं कि ये टैक्स सूबाई है। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में इसे सूबों को दिया गया, ये लोगों को उलझाया जाता है, IMF को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है, सबकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। और ये सिर्फ हमारी हुकूमत नहीं, बल्कि इससे पहले PTI की हुकूमत भी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत थी, किसी हुकूमत ने यह फैसला नहीं किया। स्पीकर साहब, आपके पास 10,000 तरीके हैं, आप चारों सूबों से आर्टिकल 147 में चारों सूबे मिलकर अपनी असेंबली से मंजूर कराएं कि भाई एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी FBR जमा करेगा, वफाकी हुकूमत जमा करेगी, हम नहीं करेंगे, ताकि IMF के सामने और पूरी दुनिया के सामने आए कि अगर तनख्वाहदार तबका, मजदूर, जो सर्विस करने वाले हैं, चाहे सहाफ़ी हों, चाहे टीचर्स हों, असातिज़ा हों, चाहे किसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, अगर वो अपनी तनख्वाह पे टैक्स देते हैं, अपनी आमदनी पे टैक्स देते हैं, तो फिर ज़रूरी आमदनी वडेरों, जागीरदारों, बड़े जमींदारों को भी फिर टैक्स देना चाहिए, उन्हें भी अपनी आमदनी पर टैक्स देना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? अगर ये नहीं होगा तो खुदा की कसम ये स्टेटस को खत्म नहीं होगा। ये नाइंसाफी अगर कायम रही तो आम आदमी भी फिर क्यों टैक्स दें, फिर रिटेलर भी क्यों टैक्स दें, फिर नॉन फाइलर भी क्यों फाइलर बने। आप कोई वजह तो बताएं कि वो टैक्स क्यों दें। हाँ, ताजरों से कहें, रिटेलर से कहें, रियल एस्टेट से कहें, ब्रोकर से कहें, बिल्डर से कहें कि वो भी अपनी आमदनी को बतदरीज सही आमदनी को जाहिर करना शुरू करें। अगर अपनी सही आमदनी, असल आमदनी को शो करना शुरू करेंगे तो खुदा की कसम इस मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, हम ईरान के साथ भी खड़े होंगे, धड़ल्ले के साथ सीना ठोक कर इसराइल की मजम्मत कर रहे होंगे, और पाकिस्तान के जरी अवाम इंशाअल्लाह ताला कोई ऐसा वक्त आया अगर पूरे उम्मते मुस्लिमा पर, तो इंशाअल्लाह ताला वो अपने ईरानी भाइयों और अपने दीगर भाइयों के साथ खड़े हैं और खड़े होंगे इंशाअल्लाह ताला। जहां मजम्मत करते हैं इसराइल की इस जारियत की, इसराइल की सफाकी की, दरिंदगी की, दहशतगर्दी की, फाशिज्म की, वहीं पर उसे ये पैगाम भी देते हैं कि पाकिस्तान हर तरह से, पूरी तरह से अपने ईरानी भाइयों के साथ है, गजा और फलस्तीन के भाइयों के साथ है। लेकिन स्पीकर साहब, मेरी इस बात में उस वक्त मजबूती आएगी जब हम माशी तौर पर भी अपने पैरों पे खड़े होंगे, और उसके लिए हमें अगर 1250 अरब रुपए आप बढ़ा रहे हैं तो कैसे बढ़ाएंगे उसका पता तो चले। कैसे? क्या वेल्थ टैक्स आप बढ़ाएंगे या वेल्थ टैक्स जमा करेंगे? कहां से आप इनकम टैक्स या डायरेक्ट टैक्स जमा करेंगे? 1250 अरब रुपए कहां से लाएंगे? जबकि हालिया साल में
सेल्स टैक्स की मद में 1500 अरब 1.5 ट्रिलियन रुपए की रिकवरी एफबीआर नहीं कर सका है। 1.5 ट्रिलियन 1500 अरब रुपए सेल्स टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में खसारा है। तो अगर आप डायरेक्ट टैक्स के हदफ को बढ़ाते हैं जो कि बिला वास्ता टैक्स है, तो कैसे करेंगे? उसका जवाब वजीर खजाना की तकरीर में नहीं है। सबसे मेरा पहला सवाल तो ये। दूसरा, अब आपको फैसला करना है, मेक और ब्रेक है कि एक टैक्स ज़्यादा मईशत सिर्फ महासिल, सिर्फ टैक्स का टारगेट कि ये जमा करना है, किसी तरह ये हो जाए, तो स्पीकर साहब ये इस तरह काम चलेगा नहीं। मईशत बैठ रही है टैक्सों के बोझ तले, आम आदमी की कमर झुक गई है, वो जिंदा दरगोर हो गया है, जीते जी मर गया है, सफेद पोशी के भरम को छुपाकर अपनी इज्जत को लेकर खुदकुशी कर रहा है। बागियाना रुझानात जन्म ले रहे हैं। कल अगर वो सड़कों पर निकल आया तो स्पीकर साहब ये सारे अहदाफ ये धरे के धरे रह जाएंगे। अब हमें प्रो पीपल, अवाम दोस्त, मईशत दोस्त, कारोबार दोस्त, हमें देखें इंटरेस्ट रेट आपने कम कराया 23 से 11, आप अंदिया दें कि इसे हम और कम करेंगे और 9% करेंगे। हमने अपने शैडो बजट में कहा। आप ये कहें कि तेल, बिजली और गैस की कीमतों को हम कम करेंगे, और कम करने का आसान फॉर्मूला है कि डबल टैक्सेस है, तेल पर भी टैक्स है और अगर उस तेल से बिजली बनती है तो उस पर भी सेल्स टैक्स। ये तो, और फिर जो तेल है उस पर 1300 अरब की पेट्रोलियम लेवी अलग, जिसे हर सियासी जमात, पीटीआई जब ऑपोजिशन में होती है तो कहती है गुंडा टैक्स है, भत्ता है। जब पीएमएलएन ऑपोजिशन में होती है तो कहती है भत्ता है, गुंडा टैक्स है। पीपल्स पार्टी जब ऑपोजिशन में होती है तो कहती है भत्ता है, ये गुंडा टैक्स है। तो अगर सारी बड़ी जमातें ऑपोजिशन में पेट्रोलियम लेवी को भत्ता और गुंडा टैक्स कहती हैं, और जब हुकूमत में आती है तो वो पेट्रोलियम लेवी कायम रहती है, और अब सोने पे सुहागा, जलती पे तेल, अब एक कार्बन लेवी भी लगा दी, 2.5% की कार्बन लेवी लगा दी। तो आप यहां कहां जाएंगे स्पीकर साहब? तो ये सारी वो बातें हैं जो हमें सोचनी है। फिर आईएमएफ के किताबचे कहते हैं कि हमारा जीडीपी जो प्रोजेक्ट करना है वो 1,45 अरब है जीडीपी, जिससे आप शरह नमू ग्रोथ रेट को आप नापते हैं, जिससे आप बजट के खसारे को नापते हैं कि 4% है, 5%, 6 या 7%। वो 1,35,000 कह रहा है, आपकी किताब कह रही है 1,14,000। तो बताइए कि फिर अगर 1,14,000 पे वर्किंग होगी तो फिर 1,35,000 का क्या करेंगे हम? हमारी बेस सही होनी चाहिए। ये वो जेन्युइन सवाल आता है जिस पे इकोनॉमी की बुनियाद रखी जानी है। इस मौके से फायदा उठाना है, लोगों को तामीर और तरक्की के और मईशत के अमल में शामिल करना है। एक ऐसा बजट देना है, ऐसा बजट मंजूर करना है जो कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के सफर पर हमें ले जाए, जो एक वेलफेयर बजट हो, जो जहालत, भूख, अफलास, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ ऐलाने जहाद हो। स्पीकर साहब, लोगों को कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, तेल, बिजली, गैस की कीमत कम करने के लिए बहुत आसान फार्मूला है। रिस्क लें, 5,500 अरब का है ना आपका ये टैक्स, रिस्क लें। पहले 3 महीने में आप 17% से इस टैक्स को कम करके 15 करें, जुलाई तक सितंबर तक दिसंबर 13%, जनवरी तक मार्च 11% और मार्च तक जून 9%। आप करके देखें आपके लोग कैसे आपके साथ जुड़ेंगे। आपका रेवेन्यू का भी कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। आपका वैसे ही डायरेक्ट टैक्स का हदफ आपने ज्यादा दिया है। तो स्पीकर साहब, बिजली, तेल, गैस की कीमतों को कम होना चाहिए। बिजली, तेल, गैस की कीमतों को कम होना चाहिए।
اور یہ آرٹیکل 147 میں صوبوں کو یہ اختیار وفاق کو دے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس FBR اور وفاق جمع کرے، ورنہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں آرٹیکل 153 میں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں لے جائے، مشترکہ مفادات کی کاؤنسل میں لے جائے اور وہاں بیٹھ کے چاروں صوبے فیصلے کریں کہ وفاق جمع کرے۔ کیوں صوبے کی لائبلٹیز کے ملبے میں اس ٹیکس کو دبایا جاتا ہے؟ تو اسپیکر صاحب میرا ایک پوائنٹ تو یہ تھا۔ دوسرا آرٹیکل 160، اب میں آتا ہوں کہ پچھلے سال جب آپ ڈیفالٹ کے قریب تھے تو پھر ہم ہائے کار کرتے تھے، آسمان سر پہ اٹھاتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے۔ اس سال نہ میں نے وزیر اعظم جو کہ انتہائی قابل احترام ہے، کچھ اقدام اچھے کیے، محنت کر رہے ہیں، انہوں نے مضبوط اعصاب کا مظاہرہ کیا پاک بھارت جنگ میں، لیکن اس بار چارٹر آف اکانومی کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں پھر ایسی بات کرنی پڑتی جو تلخ ہوتی ہے۔ وزیر خزانہ نے بھی نہیں کی، میرے بھائی اسحاق ڈار محنت کر رہے ہیں، دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، لیکن چارٹر آف اکانومی کہاں چلا گیا؟ اس سال کی چارٹر آف سوشو اکانومک ڈیولپمنٹ اینڈ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی، یہ پاکستان کا فیوچر ہے۔ یہ نہیں ہوگا، کل میں بھی نہیں ہوں گا اسمبلی میں، شاید آپ بھی نہ ہوں، نئے لوگ آئیں گے، یہی ساری باتیں ہوں گی۔ تھوڑا اعداد و شمار کو آگے پیچھے کر کے لوگوں کو کہیں یہاں ریلیف دیں گے، کہیں وہاں، ڈرائنگ روم کے صوفے کو ادھر، کرسی کو ادھر، ڈائننگ ٹیبل کو ادھر۔ اسپیکر صاحب اس طرح کام نہیں چلے گا، ایسے کام۔ اور اسے اچھا آپ آرڈر ان دا ہاؤس، تشریف رکھیں افریدی صاحب، اس طرح نہیں ہوتا، آپ خاموش رہیں۔ بولے نا بولے۔ سوشو اکانومک جسٹس، سوشو اکانومک ریفارمز، سوشو اکانومک ڈیولپمنٹ چارٹر، پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی چارٹر۔ اچھا NFC پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ 2008 میں 7واں NFC ہوا، اس کے بعد سے اب تک NFC نہیں ہوا۔ ہم نے پروپوز کیا ہے اس آئینی ترمیمی بل میں، یہ ہے پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی، جس میں چائنا، ساؤتھ کوریا، ملیشیا، فلپینز، تھائی لینڈ، چے پدی کا شوربہ، ویتنام، آج ان کی ایکسپورٹ 200-300 ارب ڈالر ہے، اور ہم آج 30 ارب ڈالر پر ہم رکے ہوئے ہیں۔ اسپیکر صاحب ہماری 1 ملین بیل کاٹن سے بنگلہ دیش 6.5 ارب ڈالر کماتا ہے، 6 ارب ڈالر ہماری 1 ملین بیل کاٹن سے، اور ہم 1 ملین بیل کاٹن سے 1.5 ارب ڈالر کماتے ہیں زر مبادلہ، وہ 6 ارب ڈالر اور ہم 1.5 ارب ڈالر۔ یہ سارا وہ فرق ہے ویلیو ایڈیشن کا، جو انسینٹیوز دینے ہیں چھوٹی چھوٹی ڈومیسٹک انڈسٹری کو، SMEs کو۔ یہ بہت کام کی بات ہے، میں بجٹ پہ بات کر رہا ہوں، بجٹ کی یہ سپیچ ہے، میں نے کوئی بہت زیادہ سیاسی باتوں کو مکس نہیں کیا ہے۔ اسپیکر صاحب تو پہلا ریفارم چارٹر آف اکانومی، سوشل اکانومک ڈیولپمنٹ، پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی۔ دوسرا NFC، اور NFC میں آرٹیکل 160 کلاس 2 سب کلاس D پریزیڈنٹ کو اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بھی ایجنڈا NFC کو دیں، 8واں NFC قائم کریں، تشکیل دیں، اس کی میٹنگ کرائیں، اور وہاں پر آرٹیکل 160 کلاس 2 کلاس D کے تحت اختیار دیں کہ جناب صرف مرکز سے صوبوں کو وسائل کی تقسیم کا فارمولہ نہ دیں، بلکہ مرکز سے براہ راست پاکستان کے 130 شہروں اور 130 ضلعوں کو بھی اسی فارمولے کے مطابق، اگر 5.5 کروڑ عوام 2023 کی مردم شماری کے مطابق سندھ میں رہتے ہیں تو الحمدللہ آفیشیل مردم شماری 2 کروڑ 5 لاکھ کراچی میں بھی رہتے ہیں، جو کہ سندھ کا حصہ ہے، انٹیگرل پارٹ ہے۔
لاڑکانہ میں بھی انسان بستے ہیں, نواب شاہ میں انسان بستے ہیں, لیکن کیا ضروری ہے کہ مرکز سے سارا پیسہ آئے تو وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارک ہو, لاڑکانہ کا میئر کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو, اس کی کوئی مرضی نہ ہو اپنے شہر کو ڈیولپ کرنے کی؟ جام شورو, لاڑکانہ, کشمور, جیکب آباد, یہ شہر, پھر کراچی جو چلتا ہے تو ملک چلتا ہے. کراچی جو آپ کی معیشت کا ہب ہے, جو ترقی کا انجن ہے, اور وہ میں بہت ہی دکھے ہوئے دل کے ساتھ کہتا ہوں, with a very heavy heart, کہ وہ معذرت کے ساتھ تمام بڑی جماعتوں کی نظر میں, ان کی پالیسی میں, ان کے اقدام میں لوئسٹ پرائرٹی پر ہے, نچلی ترجیح پر ہے. ایک کنسنسس ہے نیشنل کہ کراچی کو, اب کراچی میں صرف اردو بولنے والے میمن, گجراتی, مارواڑی نہیں رہتے, اب وہاں پر میرے سندھی بھائی بھی رہتے ہیں, بلوچی, سرائکی, ہزارے وال, کشمیری, گلگتی, بلتی, پاکستان کی ہر زبان بولنے والا, ہر علاقے کا پاکستانی, گلگت کا, ٹرائبل ایریا کا, سب رہتے ہیں. اصل پاکستان اگر کہیں ہے تو وہ کراچی میں ہے. اور اسی پاکستان کے لیے 3.5 ارب روپے K4 کے لیے ہم نے وزیر اعظم سے بات کی, انہوں نے کہا نہیں رکھیں گے 30 ارب, 20 ارب تو رکھیں گے, اور جتنے چاہیے اس سال منصوبہ مکمل کریں گے. جون 2026 میں انشاءاللہ مجھے بھی یقین ہے کہ ہم اور پی ایم ایل این مل کر کراچی کے 4 کروڑ عوام کو 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی فراہم کریں گے انشاءاللہ. بس شعر پڑھیں فاروق بھائی, شعر میں کر رہا ہوں, لیکن میری باتیں اہم ہیں, ملک کے لیے اہم ہے, قومی یکجہتی کے لیے اہم ہے, میں سب کی بات کر رہا ہوں. اگر گلگت بلتستان کو دیں 50 ارب روپے آپ دے رہے ہیں, آزاد کشمیر کو 50 ارب روپے دے رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے. 70 ارب روپے ضم شدہ ضلعوں کو دے رہے ہیں, 70 ارب ضم شدہ دیں. پھر کراچی کو بھی تو ایک بلاک ایلوکیشن میں اربن پیکج کے نام پہ نہیں, K4 کے نام پہ نہیں, سرکولر ٹرین کے لیے, سیویج نکاسی آپ کے لیے, اور لوگوں کو انسینٹیو دینے کے لیے کم از کم 400 سے 500 ارب روپیہ, اس لیے کہ آپ کے 19,000 ارب روپے کے ٹیکس اور نان ٹیکس محاصل میں, بلکہ ٹیکس اور نان ٹیکس محاصل میں 19,000 ارب روپے میں کراچی کا کنٹریبیوشن تقریباً 9 سے 10,000 ارب روپے ہے. جس شہر کا کنٹریبیوشن 10,000 ارب روپے ہو, 60 سے 70% ہو, کراچی اور حیدرآباد کے منہ کے جیسے اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں دیا جاتا. تو آپ بتائیے کہ یہ شہر کیسے اپنے فاروق بھائی مائنڈ اپ کریں, جاری و ساری رکھ سکتا ہے. اسپیکر صاحب بہت اہم باتیں ہیں, سوشو اکانومک چارٹر, NFC, ایمپاورمنٹ آف لوکل گورنمنٹ. میں نے ابھی آپ کو ایک ہری کتاب دکھائی یہاں پر, یہ آئینی ترمیمی بل پاس کریں گے تو پاکستان میں جمہوریت مضبوط ہوگی, مستحکم ہوگی, ہر ضلع کے لوگ اپنی تقدیر کے مالک بنیں گے, اپنے فیصلے خود کریں گے. اسپیکر صاحب بجلی, تیل, گیس کی قیمتوں میں کم کرے, میں نے اس کا طریقہ. اور ایک بات اور, آخری بات پلیز, آخری بات جی ہاں, ایک دیکھیں, بجلی کے 200 یونٹ استعمال کرنے والے ان کا اوسط بل 5,000 یا 6,000 کا آتا ہے, 200 یونٹ. اور اگر وہ 201 غلطی سے استعمال کر لیں, وہ بھی 6 ماہ تک 200 نہ کیا, روزہ ٹوٹ گیا بیچ میں غلطی سے, تو بس اس کی سزا. یہ کیسے ممکن ہے کہ 205 یونٹ ہے, اب میرا بل آئے گا اس سلیب سے جس میں مجھے 10,000, 8,000, 225 سے اوپر ہے تو مجھے 10,000, 250 سے اوپر ہے تو 12,000, 200, 300 کے قریب 300 یونٹ ہے. اسپیکر صاحب 300 یونٹ ہے تو 14,000. یہ غریب آدمی کو مار رہے ہیں. آپ 4 سلیبز بنائیں, 200 سے 225, 225 سے 250, 250 سے
275 اور 275 سے 300. آپ دیکھیں لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, آپ کے کئی لوگوں سے میری بات ہوئی, میں آپ کے توسط بس سے یہ آخری بات ہے پلیز. ہاں مخاطب آپ کے توسط سے, آپ کے میں نے پہلے ہی کریکٹ کر لیا. ہاں ہے وہ تو صوبائی حکومت میں بھی ہے. چٹ بھی میری, پٹ بھی میری, دونوں ہاتھ گھی میں, اب چیئر کو ایڈریس کریں, وائنڈ اپ کریں پلیز. جی اسپیکر صاحب, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ اس سال 700 ارب روپے دیے جا رہے ہیں. اچھا ابھی خواجہ آصف نے بھی کہا کہ ایک ہی فیملی میں بھی کئی لوگ لے رہے ہیں, کوئی اسکروٹی نہیں کریں, کوئی پارلیمانی کمیٹی بٹھائیں. ہے نو کراس ٹاک, نو کراس ٹاک. دیکھیں یہ رولز کے خلاف ہے. اب صورتحال کیا اسپیکر صاحب, دیکھیں غور کریں کہ میری بات کو مانتے ہیں میرے بھائی جو عذرا پیچو صاحبہ ہیں, فریال صاحبہ ہیں, مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں بات صحیح, اس پہ سوچنا چاہیے. اور آپ کے کئی لوگ کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو 3 میں ڈیوائڈ کر دیں. 200 ارب روپیہ رکھ دیں بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے, 200 ارب رکھ دیں بے نظیر انکم جنریشن پروگرام پر. جنریٹ کریں, لوگوں کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں, انہیں چھوٹے کاروبار کا موقع دیں, جو اسٹارٹ اپس ہیں ٹھیک اس کے لیے. ٹھیک ہے, شکریہ, شکریہ فاروق بھائی. بس اب نہیں, بس اب پلیز, آدھا گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. ابھی اور دیکھیں, اور ممبران نے بھی بولنا ہے. نہیں, آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے بس. نہیں, میں بھی حاضر ہوں آپ کے لیے. مائک کھولیں پلیز, وائنڈ اپ کریں. بھائی دوسری انہوں نے بھی 40 منٹ بات کی ہے, ان کے لیڈر دی اپوزیشن کو دوبارہ موقع. تو اگر آپ بار بار میرا ٹیمپو توڑیں گے, بار بار دیکھیں میں پرسنلائز تو نہیں ہوں نا آپ کے ساتھ, وائنڈ اپ کریں. دیکھیں اب بے نظیر انکم سپورٹ, بے نظیر انکم جنریشن اور بے نظیر انرجی سپورٹ پروگرام. خدا کی قسم 700 میں سے 200 یا 300 ارب انرجی کو سپورٹ دے دیں. پورے پاکستان میں 200 سے 300 یونٹ والوں کے سارے سلیبز جو ہیں ریلیو ہو جائے گا. صرف چند لاکھ 1 کروڑ خاندانوں کو نہیں, کم از کم 5 کروڑ خاندانوں کے بجلی کے بلوں میں آسانی ہو جائے گی. آپ ان کو بیگر بنا رہے ہیں, ریسیو کر رہے ہیں, عادی بنا رہے ہیں, سیلانی والے کھانا دے رہے ہیں, جے ڈی سی والے کھانا دے رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ؟ ہم اپنے لوگوں کو کس رستے پر ڈال لیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. کوئی ایک بات بھی میں ایسی نہیں کہہ رہا جو غیر منطقی ہو. وائنڈ اپ کریں. وائنڈ اپ کروں گا انشاءاللہ. تو امپاورمنٹ آف لوکل گورنمنٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ ایکولی امپورٹنٹ. اسپیکر صاحب, بنگلہ دیش کا میں نے بتایا, اب پریونشن از بیٹر دین کیور. عبد الباری انڈس ہاسپٹل کے اسٹیٹ آف آرٹ ہاسپٹل, غریبوں کا ٹرشری کیئر, سیکنڈری کیئر, پوری دنیا جا رہی ہے. پریونشن از بیٹر دین کیور, احتیاط علاج سے بہتر ہے. ڈاکٹر باری کہہ رہے کہ میری خواہش ہے کہ کاش میں اپنے ہاتھوں سے اپنا یہ ہسپتال ختم کروں. ہسپتال اس لیے کہ ایک ڈالر اگر پرائمری ہیلتھ کیئر پر خرچ کر دیں تو ٹرشری ہیلتھ کیئر کے 42 ڈالر آپ کے بچتے ہیں. اگر $1 پرائمری ہیلتھ کیئر پر پریونشن پر کریں تو 42 ڈالر آپ کے سیکنڈری پہ بچ جائیں گے. میرا ہیلتھ منسٹر ہے مصطفیٰ بھائی, میں ان کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو آپ نے کتنے دیے؟ کوئی 20 ارب بھی نہیں دیے. جی ڈی پی کا 5% آہستہ آہستہ کرنا ہے. ابھی ایجوکیشن میں ہم جی ڈی پی کا 2% نہیں گئے, اور یہ وہ جی ڈی پی ہے جو ہماری اپنی 1,14,000, جبکہ آئی ایم ایف کہتا ہے 1,35,000. تو ہمیں یہ کتابچے سارے دیکھنے چاہیے. آئیے اب ایکسپورٹس بڑھانے کی بات سب نے کی, اختیار بیگ صاحب نے بھی کی. ماربل, ہمارا 1 ارب کا ماربل ہم اسمگل کرتے ہیں, انڈیا جاتا ہے. وہ 5 سے 10 ارب ڈالر کی جیمز, سٹونز, پریشس سٹونز پوری دنیا کی مارکیٹ میں انسینٹیو دے, ٹیکس فری زون بنائے. آپ کو باہر سے پیسہ لانا ہے, یہاں سے پیسہ جا رہا ہے. اب بھی آپ کے انٹرسٹ ریٹ دوسروں سے بہتر ہے. اگر 1 کروڑ روپیہ کوئی رکھتا ہے اور اس کو 9 لاکھ روپے سال میں
ملیں گے سود کے یا مارکپ کے, تو اس پر 30% کا ٹیکس ہے. جس نے اپنی رقم پاکستان میں, کاہے کا ٹیکس, کیوں ٹیکس؟ وہ پیسہ آپ کو کام آئے گا. آپ لوگوں کو کہیں باہر سے اپنا پیسہ پاکستان میں منتقل کریں. بھائی باہر کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہاں دے, انسینٹیو دے. انہیں کہیں کہ اگر آپ کا پیسہ یہاں ہے, آپ کام کریں گے, ٹیکس ہالیڈے دیں گے. پوری دنیا نے یہ کیا, ہم سے آگے نکل گئے, ہم کہاں پر رہ گئے؟ یہ ایک کراچی کا اور پاکستان کا بیٹا, ایک کراچی کی جماعت, حیدرآباد کی جماعت, پھر حیدرآباد کا کیا اشر کیا؟ لوڈ شیڈنگ, انرجی لوڈ شیڈنگ. نپرا کا مینیول ہے 7.5 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. کتنے گھنٹے ہو رہی ہے؟ 18 گھنٹے, 16 گھنٹے, شکریہ 20 گھنٹے. بس شکریہ کس بات؟ بس اب وہ میٹنگ ہونی ہے, ایک فائنانس کی میٹنگ ہونی ہے. نوید قمر صاحب نے اس پہ جانا ہے. اب ان کا موقع ہے. آپ نے ریگولر ممبر سے 3 گنا زیادہ بول لیا ہے. اب یہ فائنل, یہ آخری کریں بس, 1 منٹ ہے, میں بند کر رہا ہوں مائک. 30 ارب سے 50 ارب ڈالر تک لے جا سکتے ہیں, اور فورن ریمیٹنس کا ایک آپ کو چھکا ملا ہے. اسے ریگولر بنانے کے لیے اوورسیز پاکستانیوں کا بھی تو شکریہ ادا کریں. کیا ہے آپ نے, لیکن صرف زبانی جمع خرچ. ارے کوئی انسینٹیو دے, آئیں, یہ زمینیں ہیں فری میں لے, لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم بنائے آدھی, اور آدھی پہ پروفٹ کمائے, ون ون سچویشن, پیسہ پاکستان میں آئے گا. یار بزنس مائنڈیڈ بنے بھائی, بزنس مائنڈیڈ بنے میرے بھائی. کر رہا ہوں بھائی. اب آپ نان پی ٹی اے فون, نان پی ٹی اے اسمارٹ فونز 1,65,000 ڈیوٹی. خدا کی قسم 50,000 کر دے بلال کیانی, آج 50,000 کر دو ڈیوٹی, 50,000 کر دیں. میں گارنٹی سے کہتا ہوں 50 ارب روپے آپ کو 10 دن کے اندر مل جائیں گے. یہ 50 ارب کا ریونیو آپ. شکریہ فاروق صاحب, شکریہ جی. نوید قمر صاحب, بس اب ہو گیا. آپ نے خود کہا تھا کہ 1 منٹ میں آپ وائنڈ اپ کر رہے ہیں. نہیں یہ 2 منٹ, نہیں بس اب ہو گیا نا, آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا اب. جی میں فاروق ستار صاحب, آپ کے لیے بہت احترام ہے, آپ پارلیمنٹ کو سمجھتے ہیں, آپ سے زیادہ کون اور سمجھتا ہے. وہ آپ بیٹھ جائیں نا فائنانس منسٹر کے ساتھ, اور نوٹس ان کے ساتھ ایکسچینج کر لیں. 2 منٹ کے بعد میں بند کر دوں گا. جی شکریہ, چلے مائک کھولیں. 2 منٹ. دیکھیں سولر پینل پر اختیار بیگ نے صحیح کہا کہ 18% آپ اس پر بھی ٹیکس لگائیں, جو سولر پینل امپورٹ ہو رہے ہیں اس پہ بھی لگا دیں, اور جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے اس پہ کیا عذر دیا ہے کمال کا. ارے بھائی ادھر بھی معاف کرے, ادھر بھی ختم کرے. آلٹرنیٹ انرجی, گرین انرجی پہ جانے نہیں جانا. تو مطلب نیشنل بلو اکانومی, کوسٹل لائف, میرین لائف, آپ کی مچھلیاں, آپ کے جھینگے دوسرے ڈیپ سی میں آ کے سارے آپ کے جھینگے مچھلیاں لے جا رہے ہیں, اور ہم جو ہے وہ صرف دیکھ ہاتھ پر ہاتھ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد ایک آخری بات سن لیں, نیٹ میٹرنگ استحصال. 2.5 لاکھ لوگ کراچی میں نیٹ میٹرنگ پر سولر پینل لگا کر بیٹھے ہیں, اپنی ضرورت سے زیادہ بیچ رہے ہیں. انہیں بجلی 9 روپے کی بڑھ رہی ہے, وہ حکومت کو, کے ای کو اور وابڈا کو 27 روپے کی بیچ رہے ہیں. 9 روپے کی انہیں بڑھ رہی ہے, وہ 27 روپے کی بیچ رہے ہیں, ہم عوام کو 35 کی بیچ رہے ہیں, اور اس پہ ٹیکس بھی ہے. یعنی 9 روپے کی انہیں بڑھ رہی ہے, گھر میں بجلی مفت 9 روپے کی, اور بیچو. یعنی جن کے پاس کلفٹن ڈیفینس میں سب نے سولر پینل لگا لیے, اس لیے کہ بجلی لے بھی رہے ہیں بیچ بھی رہے ہیں, کاروبار مل گیا. تو یار ان چیزوں کو سوچیں اللہ کے واسطے. M9 ہمارا ان کا مرغوب اور پسندیدہ منصوبہ, یہ پتہ نہیں 10 ارب رکھے, 15 ارب, M6 میں رکھے ہیں, M6 میں رکھے ہیں, M9 تو رکھا ہی نہیں ہے. M6 نو کراس کا M9 تو رکھا ہی نہیں. آپ M6 الٹا چھپ گیا, الٹا ایرر ہے, ٹائپوگرافی کا ایرر ہے, یہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ چیئر کو ایڈریس کریں. اچھا ایسا ہے تو دیکھیں, اگر یہ 15 ارب جو کتنے دے رہے ہیں, ہمیں ایک بھی نہیں دے رہے نا, 15 ارب. اچھا اور K4 کو
3.5 अरब। कसम से अगर बिलावल भुट्टो साहब और हम साथ जाएं शहबाज शरीफ साहब के पास और नवाज शरीफ साहब से, मियां मंशा से और गौहर एजाज साहब से कहें तो 15 अरब रुपए वो दे देंगे M9 के लिए, M9 के लिए, और 3.5 अरब रुपए K4 के लिए दे देंगे। हमें वफाक से नहीं चाहिए, हमें ना दे एक पैसा भी ना दे। शुक्रिया, शुक्रिया। नवीद कमर साहब, बस हो गया। 2 मिनट आपने कहा था, वो हो गए ना, अब बाकी- हो गए। बाकी 34 से 36 मिनट। इनके आप ठीक है, आप ये बैठ जाए ना, आप ये शेर के अलावा कुछ मैं पढ़ लेता नहीं। जी माइक खोलें फारूक साहब, माइक खोले भाई वाला शेर। सिर्फ या शेर। ईमान से भीख शेर- मांग मांग के तकलीफ शेर पढ़े, शेर पढ़े। हाँ शेर। जी हिसाबे मुल्क का बस इतना सा गोशवारा है, हिसाबे मुल्क का बस इतना सा गोशवारा है, कराची को निकाल के देगा तो सब खसारा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।